لیکن متأخرین میں سے بعض لوگوں نے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا اور اس میں اس قدر غلو کیا کہ عبودیت سے تجاوز کر کے ربوبیت میں داخل ہو گئے اور ایسی چیزوں کا دعویٰ کرنے لگے جو انبیاء و مرسلین علیہم السلام بھی نہیں کر سکتے۔ در حقیقت انہوں نے عبودیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا جسے رسول نے بیان کیا ہے، بلکہ ان کی عقل کمزور ہے، دین کے بارے میں ان کا علم ناقص ہے، ان کی جنونی محبت حماقت و جہالت پر مبنی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ پھر اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ گناہوں پر سزا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نہیں اور نہ ہی اس کے بیٹے ہے بلکہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اسے اسی کام پر لگائے گا جو اس کو پسند ہوگا، نہ کہ وہ کام جو اس کو ناراض کر دے، اور جس نے گناہ کبیرہ پر اصرار کیا اور توبہ نہیں کی تو اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہا، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ زہر کا کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پھر وہ زہر کھاتا رہا اور علاج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا احمق شخص اگر قرآن حکیم میں انبیاء علیہم السلام کے قصوں کا مطالعہ کرے، ان کے توبہ استغفار کو دیکھے اور ان پر جو مصیبتیں ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے ان کا مطالعہ کرے، تو اسے معلوم ہوگا کہ گناہ گاروں کو نقصان پہنچاتا ہے، خواہ وہ لوگوں میں سب سے اونچے مقام پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر محبت کا دعویٰ کرنے والا محبوب کی مصلحتوں کو خاطر میں نہ لائے بلکہ صرف اپنی محبت کے مطابق عمل کرے، چاہے اس کا عمل جہالت و ظلم پر مبنی کیوں نہ ہو، تو محبوب اس سے نفرت کرنے لگے گا بلکہ اس کو سزا بھی دے گا۔ بہت سے لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کے بارے میں جہالت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ یا تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یا حقوق اللہ کو ضائع کرتے ہیں یا ایسی باطل چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثلاً بعض نے یہ کہا ہے میرے کسی مرید نے اگر کسی کو جہنم میں باقی رکھا تو میں اس سے بری ہوں، یعنی اس کا مرید ہر شخص کو جہنم سے نکالے گا۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ میرے کسی مرید نے اگر کسی مومن کو جہنم میں داخل ہونے دیا تو میں اس سے بری ہوں، یعنی ان کا مرید گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو بھی جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ بعض نے کہا ہے قیامت کے دن اپنا خیمہ جہنم کے پاس نصب کروں گا تاکہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ اس طرح کے بہت سے اقوال صوفیہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ اقوال ان کے منہ سے اس وقت نکلتے ہیں جب وہ مدہوش ہوتے ہیں یا نام نہاد فنا فی اللہ کا غلبہ ہوتا ہے یا عقل و ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ ان صوفیہ میں بہت سے لوگ سماع یا ایسے اشعار سننا پسند کرتے ہیں جن میں عشق و محبت اور لعنت و ملامت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس سے حرکت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے جو امتحان مقرر کیا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ امتحان اس آیت کریمہ میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ کا سچا محب وہ ہے جو
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی بندگی ہی سے حاصل ہوگی۔ بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بہت سے لوگ تو شریعت و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امر و نہی ان سے ساکت ہے، وہ اس کے پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد جہاد کو بھی بنایا ہے۔ لفظ جہاد اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے انتہائی محبت اور جس سے منع کیا اس سے انتہائی بغض کو بھی شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس طرح بیان کی ہے: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ اسی لیے اس امت کی محبت اور بندگی اللہ کے لیے پہلی امتوں کی محبت اور بندگی سے بڑھ کر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ پھر جو ان کے مشابہ ہیں وہ لوگ ہیں، نہ کہ یہ صوفیہ جو کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ محبت وہ آگ ہے جو محبوب کی مراد کے علاوہ دل میں سب چیزیں جلا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ چونکہ پوری کائنات کا وجود اللہ کے ارادے سے ہے، اس لیے کمال محبت یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے محبت رکھے، یہاں تک کہ کفر و فسوق اور عصیان سے بھی۔ یہ چیز ممکن ہی نہیں کہ آدمی ہر موجود سے محبت کرے، بلکہ جو نفع بخش چیز ہے اسی سے محبت کرے گا اور جو نقصان دہ ہے اس سے نفرت کرے گا۔ لیکن یہ لوگ اس گمراہی کے ذریعے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ صورتوں سے محبت کرتے ہیں، سرداری اور مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، بدعت سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس چیز کو ناپسند کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرے، اور اپنے نفس و مال سے ان ناپسندیدہ چیزوں سے جہاد کرے۔ ان صوفیہ کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محبت وہ آگ ہے جو محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اسی بات کو اگر مومن کہے گا تو اس طرح کہے گا کہ محبت وہ آگ ہے جو ہر اس چیز کو دل سے جلا دے جو اللہ کو پسند نہ ہو، اور یہی اللہ سے حقیقی محبت ہے اور یہی شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قضاء و قدر سے بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، تو جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو ناپسند کرنا ضروری ہے، ورنہ بندہ اللہ کا حقیقی محب نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کا محب ہوگا جس سے اللہ پسند نہیں کرتا۔ شریعت کی اتباع اور اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہی در حقیقت اللہ سے محبت ہے، اور جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ یہود و نصارہ کے دعوے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے، کیونکہ اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے اور منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہے گا۔ تورات و انجیل میں بھی اللہ سے محبت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سب سے بڑی وصیت یہ تھی کہ تم اللہ سے محبت اپنے دل و دماغ اور نفس سے کرو۔ نصارہ ایسی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی عبادت اسی محبت کے گرد گھومتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی محبت سے بری ہے، کیونکہ وہ اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔
یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے بغض رکھتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے وہ بھی محبت کرتا ہے، بلکہ جتنی محبت بندہ اللہ سے کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں اس سے ایک گز قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے ایک گز قریب ہوگا میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار کے برابر قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ متقیوں، احسان کرنے والوں، صبر کرنے والوں، توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو فرائض و مستحبات کو اس کے حکم کے مطابق ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بہت سے خطا کار جنہوں نے عبادت کے معاملے میں نئی نئی چیزیں پیدا کی ہیں وہ نصارہ کی طرح اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دین کے راستے میں محنت نہیں کرتے بلکہ نصارہ ہی کی طرح کچھ ایسی متشابہ کلام کو اختیار کرتے ہیں جس سے تقرب حاصل کرے، اور ایسی ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں جن کے کہنے والے کا کوئی صحیح پتہ نہیں، اور اگر کہنے والا معلوم بھی ہو جائے تو اس کی معصومیت کی کوئی دلیل نہیں، جیسے کہ بعض اسلامی جماعتیں آج کل اپنے قائدین کے ساتھ کر رہی ہیں۔ وہ اپنے پیروں کو دین کا شارع بناتے ہیں، جیسے کہ نصارہ نے اپنے پادریوں کو دین کا شارع بنایا تھا، پھر وہ اپنی خواص کے لیے بندگی کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جیسے کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام اور اپنے پادریوں کو ابدیت سے بلند تر سمجھتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ دین حق وہ ہے جس میں ہر طرح سے اللہ کی بندگی حاصل ہو اور ہر طرح سے اللہ کی محبت حاصل ہو، اور جس قدر بندگی کی تکمیل ہوگی اسی قدر اللہ سے بندے کی محبت کی تکمیل ہوگی، اور بندے سے اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی، اور جس قدر بندگی میں کمی ہوگی اسی قدر محبت میں کمی ہوگی، اور اگر دل میں غیر اللہ کی محبت ہوگی تو دل میں غیر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہر وہ محبت جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ باطل ہے، اسی لیے ہر وہ عمل جس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ ملعون ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے وہی چیز ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے، یعنی جسے شریعت نے جائز کیا ہو، لہٰذا ہر وہ عمل جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے عمل وہی ہو سکتا ہے جس میں دو وصف موجود ہوں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہو، دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موافق ہو، اور اسی کا نام واجبات و مستحبات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ بندے کے لیے عمل صالح ضروری ہے جسے ہم واجب و مستحب کرتے ہیں، یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے اور ہو بھی نیکوکار تو اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا میں کسی چیز کو پانے کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ دین کا بنیادی اصول ہے، اسی کی دعوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اسی کے لیے رسول علیہ السلام بھیجے گئے، کتب نازل کی گئی، اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، اسی کا حکم فرمایا اور اسی کی ترغیب دلائی، حتیٰ کہ اسی کے گرد شریعت کے سارے احکام گھوم رہے ہیں، اور شرک جو نفسوں پر غالب ہے وہ ایک حدیث کی روح سے اس امت میں چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیث متعدد ایسی اسناد سے مروی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تقویت اختیار کر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شرک سے کیسے نجات پائیں گے جبکہ وہ چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خفیہ طور پر اس امت کے اندر داخل ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ پڑھتے رہو گے تو کھلے اور چھپے شرک سے نجات پا جاؤ گے۔ تم کہو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک ٹھہراؤں اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس شرک سے جس کو میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا۔ اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا اور خالص اپنی خوشنودی کے لیے بنا اور ان میں سے کسی کے لیے کچھ نہ بنا، یعنی کسی کو شریک نہ بنا۔ بندے کے نفس پر اکثر پوشیدہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں جو اس کی بندگی اور محبت کو فاسد کر دیتی ہے، جیسے کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عرب کے بقایا، میں تم پر سب سے زیادہ ریا اور پوشیدہ خواہشات سے ڈرتا ہوں۔ ابو داؤد سجستانی سے پوچھا گیا کہ پوشیدہ خواہش کیا ہے تو انہوں نے کہا، سرداری کی خواہش۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے باڑے میں چھوڑ دیے جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ آدمی کے دین کو مال و شرف کا لالچ نقصان پہنچانے والا ہے۔ جس کا دین اللہ کے لیے خالص ہوگا، اس کے دل میں کسی چیز کا مطمع نہیں ہوگا بلکہ اس کے دل میں خالص اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندے سے بری چیزوں کو ہٹا لے گا جیسا کہ فرمان الہی ہے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کریں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ ایسا مخلص بندہ اللہ کی فرما برداری اور اس سے محبت کی مٹھاس پاتا ہے اور دنیا کی کوئی نعمت ایمان سے زیادہ لذیذ اس کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اس کا دل اللہ کی یاد میں برابر لگا رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے خائف بھی رہتا ہے اور امید بھی لگائے رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہے اور توجہ والا دل لایا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 33۔
اور ایک جگہ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذاب ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 57۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتا ہے، اس کا دل اپنی طرف لگا لیتا ہے، اس سے برائیوں اور فحش کاموں کو پھیر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کے لیے مخلص نہ ہو تو اس کے دل میں مختلف قسم کی چاہت و محبت ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال اس شاخ کی مانند ہے جس کو باد نسیم جس طرح چاہے جھکائے، پس وہ کبھی تصویروں میں اپنا دل لگا لیتا ہے، کبھی سرداری اور جاہ و منصب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی معمولی بات سے خوش ہو جاتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے خواہ وہ غلط تعریف ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص سے دشمنی کرنے لگتا ہے جو اس کی مذمت کرتا ہے خواہ مذمت درست ہی کیوں نہ ہو، اور کبھی وہ درہم و دینار اور دوسروں چیزوں کا بندہ بن جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بغیر اللہ کی ہدایت کے دوڑتا پھرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ نہ بنائے، اپنے دل کو اسی وحدہ لا شریک کا تابع دار نہ بنائے، اپنے دل میں صرف اسی کی محبت نہ جگائے تو اس کے دل پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کا غلام بن جاتا ہے، اور وہ حقیقت میں گمراہ ہے اور شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے دل میں برائیاں اور فحش کام گھر بنا لیتے ہیں۔ دل کا اللہ کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے، اور اگر دل اللہ کے لیے یکسو نہیں ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز میں جو اس کے پاس ہے مگن و خوش ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 30 تا 32۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اس مخلص جماعت کا امام بنایا جیسے کہ فرعون اور آل فرعون کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے مشرکین کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستعد برا یعقوب اور سب کو نیک بخت کیا اور ان سب کو پیشوا بنایا۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دیتے تھے، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 72-73۔ اور فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے ان کو ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 41-42۔ اسی لیے فرعون کے متبعین اللہ جو چیز پسند کرتا ہے اور جو اس نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کے درمیان تمیز نہیں کرتے، بلکہ مطلق مشیت کی طرف دیکھتے ہیں، اور خالق اور مخلوق کے درمیان تمیز نہیں کرتے، بلکہ خالق کا وجود مخلوق کا وجود مانتے ہیں اور مخلوق کا وجود خالق کا وجود مانتے ہیں۔ صوفیہ کے محققین کہتے ہیں کہ شریعت میں اطاعت اور معصیت ہے، اور حقیقت میں معصیت ہے، اطاعت نہیں، اور تحقیق میں نہ اطاعت ہے نہ معصیت۔ یہ تحقیق دراصل فرعون اور اس کی قوم کی تحقیق ہے، جنہوں نے خالق کا انکار کیا اور اللہ کے بندے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی بات کرنے کا انکار کیا اور ان کی شریعت و رسالت کو ٹھہرایا۔